دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ رب وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ٹوٹ کر بکھرے بادلوں سے بارش برساتے ہیں۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصلیں اگتی ہیں۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب اس سے کوئی بڑا کام لیں گے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ اگر آپ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو رب کی مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، انتظار کرتا ہے، وقت مانگتا ہے یا حساب طلب کرتا ہے تو آپ نصیب والے ہیں، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے، بڑے ظرف والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کرنا پڑتا۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا، یہ غلط ہوتا ہے۔ لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے، کتنے سچے ہیں اس کے سارے جھوٹ۔ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب اٹکا ہی رہ جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو کر ہی رہ جاتی ہیں۔ تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پر مسکراہٹ ہی بکھیر دیتا ہے۔ بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ پردہ کرنا تو بہت آسان ہے، مگر نظر کا پردہ بہت مشکل ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی، نہ تو عبادتوں سے لذت جاتی رہتی ہے، اور جب نگاہ پاک نہیں رہتی تو سوچ بھی پاک نہیں رہتی، اور جب سوچ خراب ہو تو نیت خراب، اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر۔ انسان جو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، جو سنتا ہے، وہ اس کے دل پر اثر رکھتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ نامحرم لڑکی سے نفسانی خواہشات سے پاک محبت کوئی مرد نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔
ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف کسی کی دل آزاری کی خاطر سچ بولتا ہے۔ تعلق ٹوٹنے کے بعد زیادہ لوگ سچ اس لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ٹوٹ کر بے خوف ہو جاتے ہیں، کچھ کھو دینے کے خوف سے آزاد۔ آدمی تو اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں سننے کے قابل نہیں رہتی۔ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا۔ اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے کبھی۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس کے اندر اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت یا نفرت۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ اپنے کردار کی عیادت کرتے رہا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی ذات کی تعزیت کی جائے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ استاد اور کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت سکھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کی کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔